السلام علیکم. پروگرام عوام کی بات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رانا عبدالرحمان. ناظرین, آج ہم گفتگو کریں گے صحافت کے حوالے سے. آج ہم نے مدعو کیا ہے ارشاد احمد خان صاحب کو. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, 40 سال سے زائد عرصے سے صحافت سے وابستہ ہیں, سندھ یونین آف جرنلسٹ کے صدر بھی ہیں. ناظرین, گفتگو کرنے سے پہلے ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, پھر ہم گفتگو کریں گے ارشاد احمد خان صاحب سے. دیکھیے پروگرام عوام کی بات بروز جمعہ 9:30 پر صرف CSN TV پر. جی ناظرین, ارشاد احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں, پوچھتے ہیں ماضی کی صحافت اور موجودہ صحافت میں کیا فرق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مشکور ہوں CSN ٹیلی ویژن کا اور آپ تمام ساتھیوں کا کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلوایا اور صحافت کے موضوع پر اظہار خیال کا موقع فراہم کیا. آپ کا بے انتہا شکریہ. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ ماضی کی صحافت میں اور آج کی صحافت میں کیا فرق ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فرق آیا ہے. ماضی میں صحافت انتہائی ایک باوقار پیشہ سمجھا جاتا تھا. زندگی کے جتنے پیشے ہیں تقریباً اس میں سب سے زیادہ باوقار پیشہ صحافت ہوا کرتا تھا. لیکن آج کچھ ایسی تبدیلی آئی ہے کہ صحافت کے اندر بھتوں کا رجحان بڑھ گیا ہے, صحافت میں بلیک میلنگ کا رجحان بڑھ گیا ہے, زرد صحافت نے ایک رواج پا لیا ہے, جس کی وجہ سے صحافیوں کا اب وہ مقام نظر نہیں آ رہا جو ماضی میں ہوا کرتا تھا. ماضی میں ہم دیکھتے تھے کہ اگر کوئی صحافی کسی علاقے میں چلا جاتا تھا اور کسی لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ صحافی ہے تو لوگ آگے بڑھ کے آ کے اس سے ملنے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے, اس سے مصافحہ کرتے تھے, اس سے تعارف حاصل کرتے تھے. لیکن آج کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ صحافی ہے تو اس سے 4 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی تبدیلی ہے اور اس تبدیلی کو ختم کر کے صحافت کو ہمیں چاہیے کہ اسی ماضی کے راہوں پر لے جائیں جس طرح سے ماضی میں صحافت کا ایک بلند مقام پیشہ ہوا کرتا تھا اور ایک مشن کے طور پر صحافت کو لیا جاتا تھا, اسی طرف ہمیں لے کے جانا چاہیے. صاحب, میں جو ہے اصل دیکھیں کہا جاتا ہے کہ صحافی کی جو ذمہ داری ہے قوم کی رہنمائی کرنا ہے. کیسا پاتے ہیں ابھی جو موجودہ دور کی صحافت ہے, کیا واقعی قوم کی رہنمائی کر پا رہی ہے یا یہاں کے نہیں؟ آپ کے اس سوال پر مجھے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ قول یاد آ گیا جو انہوں نے کشمیر کے صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے 1948 میں کہا تھا. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ صحافت وہ عظیم قوت ہے جو فائدہ بھی پہنچا سکتی ہے اور نقصان بھی. اگر یہ ٹھیک نہج پر رائج ہو تو قوموں کی رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہے. صحافت اگر قوم کی رہنمائی نہیں کر سکتی تو پھر وہ صحافت نہیں کہلائے گی. ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ہم اچھے کو اچھا کہیں اور برائی کو برائی کہیں. جہاں کوئی برائی ہو رہی ہے ہم اس کو اس غرض سے سامنے لائیں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے, نہ کہ ہم اس کو ایک نمک مرچ لگا کر کے اس کو معاشرے میں پھیلا دیں گندگی کے طور پر. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ برائی کی ایک نشاندہی کی جائے اور مطالبہ یہ کیا جائے کہ اس برائی کو ختم ہونا چاہیے. کیا ارشاد صاحب 40 سالہ زندگی آپ نے ٹائم فریم گزارا ہے صحافت میں, کیا یہ صحیح ہے کہ آج کل کے دور میں صحافی حضرات جو ہیں, صحافی بھائی ہیں, وہ بلا وجہ یا ڈائریکٹلی انڈائریکٹ کسی کے گھر کے اندر یا کسی کے معاملات میں انٹرفیئر کرنا یا وہاں جا کے چھاپے مارنا بغیر کسی اطلاع دیے, کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے, میری ذاتی رائے میں یہ بالکل غلط ہے. ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی ذاتی پراپرٹیز میں, ذاتی املاک میں, گھروں میں یا ان کے دفاتر میں, ان کے کارخانوں میں اندر جا کر کے چھاپے ماریں. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں پر کوئی غلط کام ہو رہا ہے, کہیں کوئی جرم ہو رہا ہے, تو ہم اس کی نشاندہی کریں اور دعوت دیں حکومت کے متعلقہ اداروں کو کہ وہ جائیں اور جا کر کے وہاں دیکھیں. پاکستان میں ارشاد صاحب صحافت کے شعبے میں جو اس ٹائم بحران کی کیفیت ہے, مہنگائی کا ویسے ہی ایک زوال آیا ہوا ہے, سمجھ لیں کہ مہنگائی اتنا عروج پہ جا چکی ہے کہ لوگ پریشان حال ہیں. صحافت میں بھی بڑا اثر پڑا ہے. جو اس ٹائم بحران کی کیفیت ہے صحافت کی, اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس وقت صحافت پر واقعتاً بہت زبردست بحران آیا ہوا ہے. ماضی میں ایسا بحران صحافت پر کبھی نہیں آیا. ماضی میں یہ تو ہوتا رہا
کہ اگر حکومتیں ناراض ہوئی ہیں صحافیوں سے تو انہوں نے صحافیوں کو جیلوں میں ڈال دیا ہے، اخبارات کو بند کر دیا گیا ہے، پریس ضبط کر لیے گئے، یہ تو ہوتا رہا. لیکن یہ جو بحران آیا ہوا ہے یہ ایک معاشی بحران ہے. اس میں نہ تو اخبارات کو بند کیا جا رہا ہے، نہ صحافیوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، نہ پریس ضبط کیے جا رہے ہیں، بلکہ ایک عجیب و غریب قسم کی بحرانی کیفیت پیدا کر دی گئی ہے کہ ادارے خود بخود بند ہو رہے ہیں، اخبارات خود بخود بند ہو رہے ہیں. نہیں شاہ صاحب، الیکٹرانکس میڈیا جو ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو نکال دیا گیا ہے، بے روزگار کر دیا گیا ہے. کئی چینلز کے اندر جو لاکھوں لوگ کام کرتے تھے ان کو نکال دیا گیا ہے. یہ کیفیت کیوں ایسی ہے کہ دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو یہ نئے چینل آئے ہیں وہ اس میں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریباً 90-95% صحافیوں نے وہ چینل نہیں نکالے، بلکہ سرمایہ داروں نے، صنعت کاروں نے، وڈیروں نے ان چینلوں کا اجرا کیا ہے. یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ موجودہ جو ہمارے پاس الیکٹرانکس میڈیا ہے بالخصوص، اس کے اندر جو ذمہ داران ہیں، یعنی کہ وہ پھر ان کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں رہا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ان کا صحافت سے کیونکہ تعلق نہیں ہے تو وہ کیونکہ کمانے کے لیے آئے ہیں. اب بحرانی کیفیت ہے، ملک معاشی عدم استحکام کا شکار ہے. ٹی وی چینلز کو اس طرح سے اشتہارات نہیں مل رہے ہیں جس طرح ماضی میں ملتے تھے. اب کیونکہ ان اشتہارات نہ ہونے کی وجہ سے ان کی آمدنی چینلز کی وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے، تو اس لیے چینل سے کارکنوں کو نکالا جا رہا ہے. اور کارکنوں کو نکالے جانے کی وجہ سے صحافت پہ ایک بحرانی کیفیت ہے، معاشی بحران آیا ہوا ہے. لیکن میں ڈر رہا ہوں اس وقت سے کہ یہ جو بحران ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے جو آنے والے وقت میں بحران آنے والا ہے صحافت کے اوپر. مجھے شاہ صاحب ایک بہت اہم بات یہ ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ جب صحافی کسی علاقے میں جایا کرتا تھا لوگ بڑے اس سے حسن سلوک سے اس سے ملتے تھے، اپنے معاملات بتاتے تھے. اور اگر ہم ماضی کی صحافت میں جائیں تو ایک کالم جو ہے، ایک خبر، چھوٹی سی خبر بھی جو ہے نا موجودہ تھانے کو، موجودہ علاقے کی انتظامیہ کو ہلا دیتی تھی. آج پوری اخبار نام کیا مخالف ہو جاتی ہے، پورے چینلوں پہ پروگرامات ہو جاتے ہیں، پھر بھی انتظامیہ ٹچ سے مس نہیں ہوتی. اس کی کیا وجوہات ہے؟ یا میڈیا صحیح طریقے سے اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہا، یا انتظامیہ اس کو اہمیت نہیں دے رہی؟ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری صحافت کا قصور ہے. دیکھیں ماضی میں 1 انچ کی اگر سنگل کالم کی خبر بھی کسی ادارے کے خلاف، کسی سرکاری افسر کے خلاف، کسی بیوروکریٹ کے خلاف چھپ جاتی تھی تو اس پر ایکشن ہوتا تھا. اور کیونکہ کرپشن اوپر کی سطح پر نہیں تھی تو نیچے والا افسر اگر ہوتا تھا اور وہ کرپشن کرتا تھا، اس کے خلاف خبر چھپتی تھی تو اوپر سے ایکشن ہو جاتا تھا اس پر. لیکن آج کیفیت یہ ہے کہ ایک چپراسی سے لے کر کے اور اعلیٰ عہدے پر بیٹھے ہوئے افسران تک رشوتوں میں ملوث ہیں. ایسی صورت میں کون کس کے خلاف ایکشن لے گا؟ یہ جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہے جی. اس پہ اوپر جو چینل کام کر رہے ہیں، کیا بہتری کی طرف پوزیشن نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ موجودہ حکومت نے ابھی ان کے اوپر کچھ قانون نافذ کرنے کا سوچا ہے، کچھ ایسے قوانین لائے جا رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی. کیا یہ صحیح ہے؟ سوشل میڈیا جس تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ ملک اور قوم کے لیے ایک اچھی بات ہے. سوشل میڈیا بر وقت چیزوں کو سامنے لاتا ہے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ان لوگوں کی معاملات بھی سامنے آتے ہیں جو بیچارے پریشان حال ہیں، جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. سوشل میڈیا وہ اس کی لائیو کوریج کر رہا ہے آج کل جا کر کے، اور ان کو منظر عام پر لا رہا ہے ان چیزوں کو. تو اس کو حکومت دبانا چاہتی ہے سوشل میڈیا کو، اور حکومت، میری بھی ذاتی اطلاعات یہی ہیں کہ حکومت ایسے قوانین بنا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جا سکے. لیکن بہرحال سوشل میڈیا ہمیں امید یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریاں بخوبی ادا کرتا رہے. شاہ صاحب دیکھیں، صحافی جو پہلے جو ماضی کی صحافت تھی بڑے منظم اور متحد ہوا کرتے تھے. آج کل صحافی مختلف ٹکڑوں میں، تنظیموں میں، گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں. کیا پیغام دیں گے آپ؟ یہ ایک المیہ ہے. ماضی میں صحافی جو تھے وہ اتنے متحد ہوتے تھے کہ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ اگر کسی ادارے سے 2-4 لوگوں کو نکال دیا جاتا تھا اور بے روزگار ہو جاتے تھے تو دوسرے اداروں میں کام کرنے والے صحافی اپنے جب انہیں تنخواہیں ملا کرتی تھیں تو وہ ان تنخواہوں میں سے ایک بڑا حصہ بے روزگار صحافیوں کے لیے نکال دیا کرتے تھے.
آج کل اگر دیکھا جائے ہمارے کئی صحافی جو بھائی ہیں نام کیا ہے صحافت سے وابستہ ہیں بیمار ہوتے ہیں ہاسپٹلوں میں پڑے رہتے ہیں بڑی این جی اوز بنی بڑی یونینیں بنی بڑی تنظیمیں بنی آپ کیونکہ سندھ یونین آف جرنلسٹ کے صدر بھی ہیں آپ کیا پیغام دیں گے یہاں آپ کی سندھ یونین آف جرنلسٹ میں کیا ایسی چینجنگ ہے یا آپ نے یہ جو بنائی ہے یونین کہ صحافی برادری آپ کی طرف متوجہ ہو؟ سندھ یونین آف جرنلسٹ ایک پرانی تنظیم ہے صحافیوں کی، لیکن جب سے میں اس کا صدر بنا ہوں تو ہم نے سب سے اہم کام یہ کیا ہے کہ صحافیوں کے لیے پریکٹیکلی طور پر ہم کام کر رہے ہیں، خالی نعرے بازی نہیں، شو بازی نہیں کر رہے، بلکہ ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ جو ضرورت ہے صحافیوں کی۔ مثال کے طور پر اس وقت بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے، صحافی معاشی عدم استحکام کا شکار ہیں، تو سندھ یونین آف جرنلسٹ گو کہ ہمیں کوئی گرانٹ نہیں ملتی، ہمیں کوئی فنڈنگ کہیں سے نہیں ہوتی، لیکن ہم آپس میں چندہ کر کے اور مخیر حضرات سے تعاون حاصل کر کے ہم صحافیوں کی پریکٹیکلی طور پر مدد کرتے ہیں، ہم مالی مدد بھی کرتے ہیں، ہم انہیں روزگار سے لگوانے کے لیے بھی جدوجہد کرتے ہیں۔ ہم واحد سندھ یونین آف جرنلسٹ کے لوگ ہیں کہ جو تیر تہوار پر جاتے ہیں، ہم اپنے بے روزگار صحافیوں کے گھروں پر یا بوڑھے صحافی ہیں یا بیمار ہیں ان کے گھروں پر جاتے ہیں، ان کی مزاج پرسی کرتے ہیں، ان کے مسائل معلوم کرتے ہیں اور پھر انہیں پوری طرح سے حل کرنے کی ہم عملاً کوشش کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، جو بحران کی اس ٹائم کیفیت ہے جس کے اندر آپ کو پتہ ہے صحافی ہاسپٹل میں پڑے ہیں بیمار ہیں تو بیمار ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بڑی یونین بڑی تنظیمیں بنی، یہ جو بحران کی کیفیت ہے کیا اس کے اندر موجودہ حکومت کا بھی کوئی ہاتھ نظر آتا ہے؟ بحرانی کیفیت میں حکومت کا تو بہت بڑا ہاتھ مجھے نظر آتا ہے۔ اگر حکومت چاہتی تو یہ بحران کبھی نہیں آ سکتا تھا، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سابقہ حکومتوں کی نسبت اس حکومت نے بالکل ایک نیا انداز اختیار کیا ہے کہ اخبارات کو بند بھی نہیں کیا جا رہا ہے اور اخبارات پر کوئی اور پابندیاں بھی عملاً نہیں ہیں، لیکن ایسی کیفیت پیدا کر دی گئی ہے ایک بحرانی کیفیت کہ اخبار خود بخود جو ہے نا دم توڑ رہے ہیں اور صحافی بے روزگار ہو رہے ہیں، صحافی معاشی عدم استحکام کا شکار ہو رہے ہیں۔ لیکن اللہ سے امید ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، جس طرح سے ماضی میں مشکل وقت آتے تھے اور گزر جاتے تھے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ جیسے کہ ناظرین ابھی ہم سے گفتگو کر رہے تھے سندھ یونین آف جرنلسٹ کے صدر ارشاد احمد خان صاحب، صحافت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، صحافت کے بحران کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، صحافی برادریوں کے ساتھ جو اس ٹائم معاملات تھے ان کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ جو اس ٹائم بحران ہے انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا یہ بحران ختم ہو جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں موجودہ حکومت کو ایسی پالیسی لائے کہ جو میڈیا کے اوپر اس ٹائم بحران آیا ہے اس کو ختم کیا جائے اور عوام کے مسائل یعنی کہ صحافت کے جو صحافی برادری کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے اور جو اس ٹائم بے روزگار ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کے لیے کوئی ایسا سد باب نکالا جائے کہ وہ بے روزگار نہ ہو سکے۔ ناظرین، اسی سلسلے میں ہم پھر کسی ایک ٹاپک پہ نئے ٹاپک پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اجازت دیجیے اگلے فرائیڈے کے لیے رانا عبد الرحمان کو۔ السلام علیکم۔